والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين المخاطب طه وياسين جد الحسنين سيد الكونين مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلى الله عزیزان محترم، میرے بزرگوں اور نوجوانوں، جس عنوان کے تحت ہم گفتگو کر رہے ہیں اس کا عنوان یہ ہے کہ کربلا ایک انقلاب مسلسل، یعنی کربلا کسی خاص دور کے لیے، کسی خاص مقام کے لیے یا کسی خاص شخص کے لیے نہیں، بلکہ انقلاب کربلا ایک آفاقی انقلاب ہے جو ہر جگہ پر اور ہر مقام پر اور ہر وقت برپا ہوتا ہے، اس لیے کہ حسین کا مقابلہ شخص یزید سے نہیں تھا، حسین کا مقابلہ فرد یزید سے نہیں تھا، بلکہ کل یزیدیت سے تھا، تمام یزیدی صفات سے مقابلہ تھا امام حسین علیہ السلام کا۔ اب وہ یزیدی صفات چاہے 61 ہجری میں رہے ہوں، چاہے آج کی 21 سینچری میں ہوں، جہاں کہیں بھی یہ یزیدی صفت پائی جاتی ہے وہاں پر حسین کا ہونا ضروری، وہاں پر حسینی جذبے کا ہونا ضروری۔ عزیزان محترم، میں بارہا بار یہی کہتا ہوں کہ جتنی ترقی علم کی ہوتی جاتی ہے اتنی ہی اہمیت اور معرفت ہمارے معصومین کی بھی ہوتی ہے، قرآن کی بھی ہوتی ہے، اسلام کی بھی ہوتی ہے۔ اور اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جو ہر دور میں آنے والے علوم کا سہارا لیتے ہوئے ہم اس مذہب کو بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ عزیزان محترم، اسلام ایک پاک و پاکیزہ دین کا نام ہے، ایک بہترین مذہب کا نام ہے، ایک بہترین منشور کا نام ہے۔ آپ حضرات جو کارپوریٹ سیکشنز میں کام کرتے ہیں، خاص طور پہ ایڈمنسٹریشنز میں کام کرتے ہیں، یا میں یوں کہوں کہ HR میں جو کام کرتے ہیں، ہیومن ریسورسز میں جو کام کرتے ہیں، وہ حضرت اس چیز کو بہت بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ بہترین مینیجر اسی کو مانتے ہیں، بہترین مینیجر وہ ہوتا ہے جو اپنے سبارڈینیٹس کو، اپنے تحت کام کرنے والے امپلائیز کو واضح دستور دے، بالکل کلیئر انسٹرکشنز دے کہ انہیں کیا کرنا۔ بغیر انسٹرکشن دیے یہ کلرک سے انتظار نہیں کیا جا سکتا کہ تو نے خود کیوں نہیں کیا۔ اگر وہ خود کر سکتا تھا تو تیری مینیجر کی سیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے نا۔ مینیجر کی تنخواہ اتنی زیادہ کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ وہ مینیج کرتا ہے جو چھوٹے امپلائیز ہوتے ہیں، بس ان کا کام یہ ہے کہ جو کہا گیا اس کو کریں، اس سے بڑھ کر نہیں۔ عزیزان محترم، کبھی غور کیا آپ نے یہ قرآن کیا ہے؟
دیکھیے، اور جو آرگنائزیشن، جو کارپوریشن ملٹی نیشنل ہوتی ہے، آج وہ یہی کوشش کرتے ہیں یہاں تک کہ اپنے آفیسز کا اسٹائل بھی ہر ملک میں وہی رکھے جو اپنے ہیڈ آفس میں ہوتا ہے یا جہاں کہیں بھی ہوتا ہے. انہیں مثال کے طور پر میں نام نہیں لوں گا، یہاں پہ کوئی مناسب نہیں ہے کہ میں کسی ایک ملٹی نیشنل کمپنی کا نام لے کر اس کی تبلیغ کروں، لیکن آپ خود بہتر سمجھ سکتے ہیں اس بات کو کہ جو کمپنی لندن میں ہوتی ہے اور اگر اس کی برانچ کسی اور شہر میں ہے تو وہاں پر اگر وہ امپلائی چلا جائے تو اس کو اسٹرینج محسوس نہ ہو. ہوتا نا کہ بھئی انٹر کمپنی ٹرانسفرز ہوتے ہیں، کبھی آپ نے جو ہے لندن میں کام کیا، کبھی آپ نے ہانگ کانگ میں کام کیا، کبھی آپ نے بینکاک میں کام کیا، کبھی آپ نے ایمسٹرڈیم میں کام کیا، کبھی آپ نے کسی اور فرینکفرٹ وغیرہ میں کام کیا. جو ملٹی نیشنل کمپنی ہوتی ہے وہ یہ کام کرتی ہے کہ اس کو یہاں تک کہ مینیولز تو ورکنگ مینیولز تو سملر ہوتے ہی ہیں، ورکنگ مینیولز بالکل سملر ہوتے ہیں، لیکن وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ورکنگ انوائرمنٹ بھی وہی ہو تاکہ اس کو اسٹرینج فیلنگ نہ ہو. وہ بالکل ایسے کام کرے جیسے کہ وہ اپنی اصل آفس میں کام کیا کرتا تھا. اذان محترم، ہم کیا بتائیں، اس نظام اسلام کو دیکھیے گا. نظام اسلام کتنا یونیورسل نظام ہے، کتنا بہترین یونیورسل نظام ہے. قرآن جیسی ورکنگ مینیول پیش کیا اللہ نے. اے میرے بندے، تو چاہے نارتھ امریکہ میں ہو، چاہے تو ساؤتھ امریکہ میں ہو، چاہے تو یورپ کے کسی شہر میں رہے، چاہے تو پاکستان میں رہے، چاہے تو ہندوستان میں رہے، چاہے تو فار ایسٹرن کسی بھی کنٹری میں رہے، لیکن دستور العمل یا ورکنگ مینیول ایک ہی ہے تیرے لیے. اور بتا دیا کہ عمل کرنا بھی وہی، یعنی وہی مسجد جہاں بھی کسی بھی مسجد میں چلے جائیے گا اس کو اسٹرینج فیلنگ نہیں ہوگی. وہی انداز، وہی نماز ہے. جو نماز ہم یہاں پڑھتے ہیں وہی نماز ہم کراچی کی مسجد میں بھی پڑھتے ہیں، اور وہی نماز ہم برلن کی مسجد میں بھی پڑھتے ہیں، وہی نماز ہم نیو یارک کی مسجد میں پڑھتے ہیں. یعنی کوئی اسٹرینج فیلنگ ہی نہیں. یعنی اتنا بہترین نظام دیا ہے اللہ نے. اور یہ قرآن کیا ہے؟ یہ قرآن ایک ورکنگ مینیول ہے، ایک دستور العمل ہے زندگی کا. اور یہ بات میں یہاں پہ واضح کر دوں کہ مذہب آیا ہی کیوں ہے. مذہب کس لیے ہے؟ اور کیا آپ نے کہ مذہب کی ضرورت کیوں ہے، کس لیے مذہب بنایا گیا. اذان محترم، مذہب اس لیے آیا کہ ہماری زندگی آسان بن جائے، ہم الجھے ہوئے نہ رہیں کہ بھئی یہ کریں یا نہ کریں، یہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ مستحب ہے یا مباح ہے، یہ واجب ہے یا کیا ہے. تاکہ مذہب نے سارے دستورات پیش کر دیے. کہہ جائے کہ بھائی دیکھ، تو گمراہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سیدھا سادہ دستور العمل ہے، یہ واجبات ہیں، یہ محرمات ہیں، یہ مستحبات ہیں، یہ مکروہات ہیں، بس اس پر تو عمل کر لے، بات ختم. اذان محترم، اسی لیے میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، مذہب ہمارے زندگی کو آسان بنانے کے لیے آیا ہے، تکلیفوں میں ڈالنے کے لیے نہیں آیا. اگر کہیں آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں پر پریشانی ہو رہی ہے تو وہ ہمارے کلچرل پرابلمز ہیں، مذہبی پرابلمز نہیں ہیں. کلچرل پرابلمز ہیں، معاشرتی پرابلم اتنے بڑھ گئے ہیں. مثال کے طور پہ شادی، ایک چھوٹی سی مثال لے لیجیے. شادی کیا ہے؟ شادی بڑا سمپل سا پروسیجر ہے شادی کا. دولہا دلہن آئے، اس کے اولیاء آئے، مسجد میں بیٹھے، اس نے بسم اللہ کہا، اس نے قبول کر لیا، مہر طے ہوا، بات ختم. اب کھانا کھلانا مستحب ہے، وہ بھی کس کے لیے؟ لڑکے کے لیے. لیکن ہم نے اس کو کیا بنا لیا؟ ایک بڑی مصیبت بنا لی. شادی کرنے سے پہلے لڑکا سوچتا ہے کہ بھائی میں کیا کروں، وہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، فلاں فلاں ڈھمکا. یہ ساری چیزیں کس نے بنائی ہیں؟ ہم نے بنائی. اور یہاں تک کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، ہمارے معاشرے نے یہاں تک مصیبت میں ڈال دیا کہ انسان مر بھی جاتا ہے تو مرنے والے سوچتے ہیں کہ بھائی اب کیا کریں، اس کا خرچ اتنا آئے گا.
دفنانے سے پہلے اتنا خرچہ آئے گا، بھائی فلاں فلاں جگہ سے لوگ آ رہے ہیں، ان کے رہنے کا انتظام کرو. اور لوگ یہ بھی نہیں سمجھتے کہ بھائی وہ مصیبت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے رہنے سہنے کا بھی انتظام کرو. اور 4 دن 5 دن مہمانی بھی ہو رہی ہے. اب اس کے پھر سیوم کی مجلس سے کرے، نعوذ باللہ یہ نہیں کر رہا ہوں، جتنا ہو سکے گا اس کے جو ہے نا ایثار ثواب کے لیے انجام دیجیے، کام کیجیے، جتنا ہو سکے گا آپ خرچ کیجیے، برائی نہیں ہے. لیکن معاشرے نے ایک رسم جو بنا لی، اب جب کوئی مر بھی جاتا ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں گھر والے، کہا کہ یہ اسلام کا کہاں سے رسم ہے؟ اسلام یہ نہیں کہتا. اسلام ایک سمپل سی لائف گزارنے کا نام. اسلام نے جو دستور دیے ہیں وہ اتنے آسان ہیں کہ ہماری زندگی بہتر بن سکتی ہے. ہمارے پاس وضاحت کے ساتھ احکام موجود ہیں. لیکن اذان محترم، یہ ساری چیزیں، ساری پریشانیاں جو آ رہی ہیں، بلکہ یوں کہوں کہ اسلام میں الگ الگ نظریات پیدا ہونے لگے، الگ الگ آئیڈیالوجیز پیدا ہونے لگے. آج ایک امن ترین مذہب کو نعوذ باللہ بعض نام نہاد، بلکہ ان کو مسلمان کہنا بھی جرم ہے ایک طرح سے. جن کے پاس انسانیت ہی نہیں ہے وہ مسلمان کیسے ہو سکتے؟ مسلمان ہونے کا سب سے پہلا شرط یہ ہے، پہلی شرط مسلمان ہونے کے لیے یہ ہے کہ وہ باقاعدہ انسانیت سیکھے. جیسے کہ اسی آیت کریمہ میں ہے، وہ یزکیہم، پہلے تزکیہ نفس کرے، تزکیہ نفس پہلے کرے پھر وہ مسلمان ہوگا. تزکیہ نفس کے بغیر وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا. اب یہ نام نہاد مسلمانوں نے اتنا بدنام کر دیا، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ایک پروگرام ہے نا، اسلام ایک پروگرام کا نام ہے. آج کی لینگویج میں آپ کو سمجھاتا ہوں، اسلام ایک پروگرام کا نام ہے. جس طرح سے ایک کمپیوٹر سافٹ ویئر پروگرام ہوتا ہے، اسی طرح کا ایک پروگرام ہے کہ صبح سے لے کر شام تک کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے. یہ باقاعدہ طور پہ آپ کو انسٹرکشن سے کمانڈ دیتا ہے کہ بھئی کیا کرے کیا نہ کرے. ہر ایک کے لیے کمانڈ ہے. لیکن اسی سافٹ ویئر میں اینٹی وائرس گھس جاتا ہے. وائرس گھستا ہے اسی پروگرام میں اور اس پروگرام کو خراب کر دیتا ہے. گڑبڑ ہو جاتی ہے. سب آج کل تو بغیر کمپیوٹر کے کوئی کام ہی نہیں چل رہا، زندگی کا ایک حصہ بن گیا. بلکہ اب کمپیوٹر ضروری نہیں کہ آپ وہ ڈیسک ٹاپ ہی رکھیں، چاہے لیپ ٹاپ ہو یا چاہے ٹیبلٹ ہو. آج کل تو اسمارٹ فون وہ بھی ایک کمپیوٹر ہی تو ہے، اس کے بغیر زندگی نہیں چل رہی ہے. کہا کہ یہ ساری چیزیں اچھا خاصا چل رہا تھا، یہ وائرس آ گیا، وائرس اٹیک کیا، آپ کو پریشان کر دیا. اذان محترم، اب جب وائرس گھس آتا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے آپ ایک اچھا سا اینٹی وائرس خریدیں گے، اینٹی وائرس خرید کر اس میں جو انسٹال کریں گے، تب جا کے پھر آپ کا کمپیوٹر صحیح طریقے سے کام کرنے لگے گا. اذان محترم، اسی طرح سے اسلام میں نے عرض کیا کہ ایک پروگرام کا نام ہے، ایک بہترین پروگرام کا نام ہے. اس میں وائرس گھس آتے ہیں، چاہے اس کا نام داعش کہہ لیں، چاہے اس کا نام ISIS کہہ لیں، چاہے اس کا نام القاعدہ کہہ لیں، چاہے اس کا نام جو کچھ بھی سپاہ فلاں فلاں کہہ لیں، جو کچھ بھی کہہ لیں. یہ سارے وائرسز ہیں جو اسلام کو خراب کر رہے ہیں، نظام اسلام کو خراب کر رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ اس خطرناک وائرس کا ایک اینٹی وائرس تیار کریں. اس کا اینٹی وائرس بہترین یہی ہے کہ ہم آ جائیں حسین کے انقلاب کو بلند کرتے ہوئے، حسین کے اہداف کو لے کر ہم میدان میں کود پڑے، کہیں گے یہ اینٹی وائرس ہے سارے وائرس کو ختم کرنے کے. نعرے حیدری، سمجھ رہے؟ یہ بہترین نظام ہے اسلام کا. مذہب جو آیا ہے ہماری زندگی کو آسان بنانے کے، ٹو میک اور لائف ایزی، تکلیف میں ڈالنے کے لیے نہیں آیا. قرآن واضح طور پہ کہہ رہا ہے وَمَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا دُونَ وُسْعَهَا. لا يُكَلِّفُ اللَّهُ، اللہ کسی کو ایسی تکلیف یا ایسا حکم دیتا ہی نہیں. سن رہے ہیں آپ قرآن کی آیت ہے؟ اللہ کسی شخص کو ایسا حکم دیتا ہی نہیں جو اس کی قوت سے باہر ہو، جو اس کی طاقت سے باہر ہو، جو میں کر ہی نہیں سکتا. اللہ کتنا بڑا رحمان ہے، ذرا غور کریں حضور، ذرا غور کیجئے کتنا رحمان ہے خدا. کہتا ہے کہ اگر تو نہیں کر سکتا تو میں تجھ سے طلب بھی نہیں کرتا، میں اتنی ہی تکلیف تجھے دیتا ہوں، اتنے ہی تجھے مسائل اتنا ہی جو احکام دیتا ہوں جو تو کر سکتا. نماز کے حوالے سے کہا، نماز کا پہلے تو واضح حکم آیا کہ یہ نماز اس طرح سے پڑھنی چاہیے. اچھا یہ حکم ہے.
کہا کہ اگر میں نہیں پڑھ سکتا، بیمار ہو گیا، کھڑا نہیں جا سکتا مجھ سے، کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میں رحمان ہوں، تو بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو تیری نماز قبول کر لیتا ہوں۔ اللہ اکبر، پتہ ہے کتنا رحمان ہے خدا۔ کہا کہ میں بیٹھ بھی نہیں سکتا، اچھا لیٹ سکتا، چل لیٹ جا، لیٹ کی نماز پڑھ لے، چل تو لیٹ کی نماز پڑھتا ہے، تیری نماز قبول کر لیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی انسان اتنا مریض ہو جائے، اتنا ناتوان ہو جائے کہ وہ لیٹ کر بھی اشارہ نہیں کر سکتا، تو اللہ کہتا ہے کہ دل میں ارادہ کر لے کہ میں اب رکوع میں ہوں، اب میں سجدے میں ہوں، تیری یہ نماز بھی میں قبول کر لیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس سے بہترین خدا خالق، یا اللہ، اتنا رحیم خدا ہے، لیکن یہ انسان کن چکروں میں پڑ گیا؟ تعلیمات ائمہ کو بھلا بیٹھا، قرآن کی تعلیمات کو بھلا بیٹھا، معاشرے کے پیچھے چلا، معاشرے کے چکر میں چلا۔ ہم خود غور کریں گے تو پتا چلتا ہے کہ ہم جتنا معاشرے کا سوچتے ہیں اتنا اسلام کا نہیں سوچتے۔ پہلی چیز جو ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ معاشرہ کیا کہے گا۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے انسان پہلے معاشرے کی سوچتا ہے، بعد میں اسلام کی۔ ہر چیز میں اگر میں مثالیں دینے لگوں تو ہو سکتا ہے کسی کو برا لگے۔ ہر چیز میں معاشرے کو پہلے سوچتا ہے انسان۔ شادی کرنا ہے، شادی کرنے سے پہلے بھائی ہمارے بھائی چارے کے کیا ہوگا، برادری میں کیا ہوگا، فلاں کو اگر نہ دعوت دیں تو کیا ہوگا، فلاں کو دعوت نہ دیں تو کیا ہوگا، فلاں اگر یوں فلاں جگہ ریسپشن نہ رکھے تو کیا ہوگا، فلاں ہوٹل میں ہم ریسپشن نہ رکھیں تو کیا ہوگا۔ پہلے معاشرہ، بعد میں مولوی کو بھائی نکاح بھی پڑھوانا ہے۔ سب سے آخر میں آتا ہے بیچارہ نکاح پڑھنے والا جو اصل ہے۔ معاشرہ، ہر چیز سے پہلے ہم معاشرہ، لباس پہننے سے پہلے ہم معاشرے کا سوچتے ہیں کہ میں یہ پہنوں تو کیا ہوگا۔ بھائی یہ سوچیں کہ خدا خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اب میرے دوست خوش ہوتے ہیں ہو نہ ہو، اگر خدا ناراض ہو اور دوست خوش ہو جائیں تو وہ اس ایسے رضایت دوستوں کے کس کام کی۔ ہمارا اکثر ٹائم معاشرے کی سوچ میں گھنٹوں گھنٹے لگا دیتے ہیں یہ سوچ کر کہ بھئی معاشرہ کیا کہے گا، معاشرہ کیا کہے گا۔ عزیزان محترم، میں ایک نسخہ دیتا ہوں، سن لیجئے گا۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ کبھی خوش نہیں ہوتا۔ انسان کی خصلت ہے وہ خوش نہ ہو۔ یہ خدا کی چالن بھی ہے، کہتا ہے کہ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، یعنی صرف ہم آخرت میں ہی راضی شدہ زندگی دیں گے، اس دنیا میں راضی نہیں ہے انسان۔ راضی اس دنیا میں ہے ہی نہیں انسان۔ مثالیں موجود ہیں، زندہ مثالیں ہیں، جس کی جو جھونپڑی میں رہتا ہے، جھونپڑی والا سوچتا ہے کہ یار کم سے کم مجھے جو ہے نا تھوڑا سا جو ہے نا وہ کپریل کا کچھ ٹائلز کا وہ جو ہے نا گھر مل جائے۔ اب جب وہ گھر ملا کہتا ہے کہ یار ایک بیڈ روم ہے، میرے 2-4 بچے ہیں، 2 بیڈ روم کا گھر ہو جائے، وہ تھوڑا سا RCC ہو جائے، RCC ہو جائے، 2 بیڈ روم کا گھر ہونا چاہیے۔ اب چلے کوشش کی، اس نے 2 بیڈ روم کا گھر مل گیا، RCC بھی پڑ گئی۔ اب پھر اس کی خواہش بڑھی، کہتا کہ نہیں یار یہ تو ہے، تھوڑا سا کارپیٹ ہونا چاہیے، فریج ہونا چاہیے، ٹیلی ویژن ہونا چاہیے، یہ چیزیں تو ہونی چاہیے، زندگی کا حصہ بنی ہوئی یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ چلو وہ بھی آ گئی۔ کہا کہ نہیں یار یہ تھوڑا گھر چھوٹا پڑ رہا ہے، اب تھوڑا سا بڑا لیتے، اور تھوڑا بڑا لیتے، چلو اور بڑا لے لیا۔ خواہش ختم ہو گئی، کہا کہ نہیں ابھی گاڑی کی ضرورت ہے یار، ابھی کہاں جائیں گے ہم، فلاں جگہ جانا پڑتا ہے، وہاں جگہ جانا پڑتا ہے، تو ابھی گاڑی کی ضرورت ہے۔ اچھا گاڑی آئی، چلو چھوٹی موٹی گاڑی لے لیتے ہیں فی الحال۔ اب جیسی چھوٹی آئی اس کے بعد بڑی کی خواہش، بڑی سے اور بڑی کی خواہش، بہتر سے بہتر کی خواہش، یہاں تک کہ اس کے خواہشات کا خاتمہ ہی نہیں ہے۔ خاتمہ نہیں۔ مثالیں ہیں، بلینرز اٹھا کر نیچے لسٹ بلینرز کی، کوئی بھی بلینر کیوں نہ ہو، یہاں مثال کے طور پر آپ کے UK کے ٹاپ نمبر 1 ہندوجا گروپ کے جو ہے نا بلینرز، ان کے بارے میں آج تک مشہور ہے کہ وہ آج بھی جب اپنی بزنس ڈیلز کرتے ہیں تو یہاں تک کہ وہ اپنے آفس میں نہیں گفتگو کرتے، بھائی بیٹھ کے، بھائی جاتے ہیں پارک میں جا کے وہاں پر گفتگو کر لیتے ہیں، فائنل ڈیل صرف آفس میں ہوتی ہے۔ بھائی اتنا پیسہ کما لیے ہو، اتنا پیسہ کما چکے ہو، اور کیا کرنا ہے تمہیں؟ مائکروسافٹ کا بل گیٹ
بلینر ہوگا نمبر 1. اس کی ویلتھ کے بارے میں بتایا تھا دنیا بھر کے لوگوں کو وہ $20 دے تو پھر بھی اس کی دولت ختم نہیں ہوتی. لیکن کیا وہ چپ گھر میں بیٹھا ہوا ہے؟ نہیں, ابھی بھی کوشش کر رہا ہے. ونڈوز 9 آیا, ونڈوز 10 آیا, وہ کچھ نئے پروڈکٹس لانچ کر رہا ہے. اب تو وہ ہارڈ ویئر میں بھی آ گیا, ٹیلی فون میں بھی آ گیا. یعنی اس کی خواہشات ختم نہیں ہوتی. اللہ کہہ رہا ہے کہاں سے خواہش ختم ہوگی؟ کہتا ہے کہ اس دنیا میں تمہاری پوری خواہش ہو ہی نہیں سکتی. ایک خواہش کے بعد دوسری, دوسری کے بعد تیسری, تیسری کے بعد چوتھی, یہ تمہاری خواہشات کا سلسلہ چلتا رہے گا. اگر تمہیں فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ چاہیے تو بس تم عمل خیر ہو. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. اے انسان, یہاں اس دنیا میں کس چکر میں تو پڑا ہوا ہے؟ اگر تجھے راضی شدہ زندگی چاہیے تو اپنے اعمال کے پلے کو سنگین بنا لے تاکہ تجھے میں راضی شدہ زندگی تجھے دے دوں. راضی شدہ زندگی تجھے وہاں ملے گی, یہاں راضی شدہ زندگی مل ہی نہیں سکتی. لہذا ہم کسی کو خوش کر ہی نہیں سکتے. بھائی ایک گھر ہے, 3 بچے ہی سمجھ لیں, میاں بیوی, 2-3 بچے, سب برابر نہیں ہو سکتے. بیوی خوش تو بچے بگڑ جاتے ہیں. ایک بچے کو خوش کرنے جائیں تو دوسرا بچہ بگڑ جاتا ہے. دوسرے بچے کو خوش کرنے جائیں تو تیسرا بچہ بگڑ جاتا ہے. ایک کو خوش کریں تو دوسرا بگڑ جاتا ہے. 5 بچے ہیں اپنے ہی گھر میں, ہم سب کو خوش نہیں کر سکتے. اب چاہیے کہ اب ہم آ گئے امام باڑے, اور خاص طور پر ہماری انجمنوں میں جس کی کہیں نہیں چلتی وہ آ کے انجمنوں میں چلا لیتا ہے. کہیں نہیں چلتی, اپنی بیوی پر وہ نہیں چلا سکتا, لیکن آ کے اپنے انجمنوں میں پورے زور کے ساتھ, جوامردی کے ساتھ چلا لیتا ہے. وہ کیوں نہیں کیا, یہ کیوں نہیں کیا, وہ فلاں ڈھمکا. کیا ہم کسی کو خوش کر سکتے ہیں؟ نہیں, ہر کسی کو خوش نہیں کر سکتے, سب کو خوش نہیں کر سکتے. ایک خوش ہوا تو دوسرا بگڑ گیا. اس لیے کہ ہر ایک کی تھنکنگ الگ, ہر ایک کی مینٹالٹی الگ, ہر ایک کی آئیڈیالوجی الگ. ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں رہنا چاہتا ہے, اپنے اپنے ڈھنگ میں رہنا چاہتا ہے. خوش نہیں کر سکتے تو ہم پھر کیوں اپنا وقت ضائع کریں؟ لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں ہم کیوں اپنا وقت ضائع کریں؟ عزیزان محترم, بس آج کی مجلس کا محصول سنیے, ایک جملہ سن لیجیے گا. ہم دنیا کے اتنے, جب اپنے گھر کے 5 افراد کو خوش نہیں کر سکتے, اپنے قوم کے یہ 100, 200, 500, 600, 1000 لوگوں کو خوش نہیں کر سکتے, تو دنیا کے تقریباً 6-7 بلین لوگوں کو کیسے خوش کر سکتے؟ ہر کسی کو خوش نہیں کر سکتے. تو پھر اس کا سولوشن کیا ہے؟ اسلام ہی وہ ایک سولوشن ہے. اسلام میں ہر چیز کا سولوشن مل جائے گا آپ کو. ہر حکم کا, ہر چیز کا, ہر مسئلے کا حل اسلام عطا کرتا. اللہ اکبر. خوشا بحال ان لوگوں کے لیے جو اس مذہب کے ماننے والے ہیں. عزیزان محترم, ہم جب دنیا کے 5 لوگوں کو خوش نہیں کر سکتے تو پھر یہ 6-7 بلین لوگوں کو کیسے خوش کر سکتے؟ لہذا بجائے اس کے کہ ہر ایک کو خوش کرنے کے چکر میں اپنا وقت ضائع کریں, ہم اس ایک کو کیوں نہ خوش کر لیں؟ ایک کو خوش کرنے کی سوچ لیں. اگر وہ ایک خوش ہو جائے تو یہ سارے کے سارے خوش ہو نہ ہو, اس سے ہمیں کچھ فرق نہیں پڑتا. تو لہذا ہمارا وقت اس پر مرکوز رہنا چاہیے کہ وہ کس طرح سے خوش ہوتا ہے. اگر وہ خوش ہو جائے تو کافی ہے. اب یہ نہیں کہ میں لباس پہنوں تو کیسا لباس پہنوں, باہر جاؤں تو کیسے باہر جاؤں, فلاں جگہ معاشرے کا سوچوں, فلاں کا سوچوں, ڈھمکا جھمکو ڈھمکا, یہ ساری چیزیں چھوڑ دیجئے. جو کچھ بھی کرنا ہے ہمیشہ دیکھیے کہ خدا اس سے خوش ہے کہ نہیں. لباس خریدتا ہوں تو کیا خدا میرے اس لباس سے راضی ہے کہ نہیں ہے, خوش ہے کہ نہیں ہے. کھانا کھاتا ہوں تو سوچ لیں کہ اس کھانے میرے کھانے سے خدا خوش ہے کہ نہیں ہے. اگر خدا خوش ہو جائے تو قسمت جگ گئی, قسمت بن گئی. عزیزان محترم, ایک اور جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ہاں, ہمیشہ یہ سوال ہوتا ہے بھائی مومن کون ہے, مسلمان کون ہے؟ اور مولویوں سے پوچھے تو مولوی تو اور زیادہ پیچیدہ جواب دیں گے, بھائی قرآن کی آیت وہ ہے, فلاں کی یہ ہے, روایتیں یہ ہیں. بھائی ہمارا مذہب بڑا سمپل سا ہے, بھائی سمپلسٹی میں آ جاؤ. اپنا علم ظاہر کرنے کی یہی جگہ نہیں ہے. علمی گفتگو جہاں ہوتی ہے علمی گفتگو کیجئے. ایک عام انسان پوچھتا ہے بھائی مومن کیا ہے, مسلمان کیا ہے, بتائیں. قرآن میں یہ ہے ضرور کہ مومن الگ ہے, مسلمان الگ ہے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. اس لیے کہ قرآن کی سورہ بقرہ کی آیت ہے نا, وقالت الاعراب آمنا, کہ ایک عرب کے گروہ نے آ کے کہا کہ ہم ایمان لائے ہیں, ہم مومن ہیں. قل اسلمنا,
ان سے کہہ دینا کہ ابھی یہ ایمان نہیں لائے ہیں، ایمان ان کے دل میں نہیں آئے، یہ مومن نہیں بنے، یہ مسلمان ہوئے ہیں، ابھی یہ مسلمان ہے، قل اسلمنا، کہ بھائی ان سے کہہ دینا کہ یہ مسلمان ہوئے ہیں، تو پتا چل گیا کہ مسلمان اور ہیں، مومن اور ہیں۔ تو اب سادہ سے جملے بتاؤ، سادہ سے بات بتاؤ کہ بھائی مومن کیا ہے، مسلمان کیا ہے، کون ہے؟ پیچیدگی میں مت ڈالو کہ فلاں امام نے یوں کہا، فلاں امام کا قول یہ ہے، فلاں امام کا قول یہ ہے، ایسا نہیں، مطلب سمپلی سی بات ہے، سارے سب کا دار و مدار احادیث اور قرآن کی آیتوں کا دار و مدار بس یہ ہے، سمپل ڈیفینیشن کیا ہے؟ کہا کہ اس مومن وہ ہے، مسلمان وہ ہے جو خدا کو مانتا ہے، خدا کو جو مانے وہ مسلمان، اور خدا کی جو مانے وہ مومن۔ بڑی سمپل سی بات، خدا کو ماننے والا مسلمان، خدا کی ماننے والا مومن۔ سب آپ پڑھے محمد والے محمد۔ تو ایسا نہیں مطلب پتا چل گیا کہ مومن وہ ہوتا ہے جو خدا کی مانتا ہے، خدا کی ماننے والا کسی سے ڈرتا بھی نہیں اور کسی سے خوف کھاتا بھی نہیں، کسی سے خوف بھی نہیں۔ ایسا نہیں محترم، کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے، جو خدا کی مانتا ہے وہ جانتا ہے اچھی طرح سے کہ خدا حاضر و ناظر۔ کیا ہے یہ؟ ہمارا عقیدہ ہے نا، جو صفات ثبوتیہ، صفات سلبیہ، اگر اصول دین میں دیکھیں آپ، اصول دین میں خدا کی جو صفات ہیں، کچھ صفاتیں ثبوتیہ ہی ثابت ہیں اور خدا کی کچھ صفتیں سلب ہیں، اس میں نہیں پائی جاتی۔ خدا میں پائی جانے والی چیزیں اور خدا میں نہیں پائی جانے والی چیزیں۔ جو پائی جانے والی چیزوں میں سے یہ ہے کہ وہ مرئی ہے، یعنی وہ دیکھنے والا، وہ دیکھتا ہے۔ کیا ہمارا یقین ہے اس پر کہ وہ دیکھتا ہے؟ اچھا چلیں پھر آج کی میں دوبارہ مثال دیتا ہوں۔ آج کل جو ہے آفیسز میں تقریباً ہر آفس میں سی سی ٹی وی لگے ہوئے ہیں، بلکہ بہت سینسیٹیو جو آفیسز ہوتے ہیں، کارپوریشن ہوتے ہیں، اس میں یہاں تک کہ آپ کے کی اسٹروکس تک جو ہے ریکارڈ کر لیتے ہیں۔ جو کی اسٹروکس ہیں آپ کے کمپیوٹر کے، کی اسٹروکس باقاعدہ سے ریکارڈ ہو جاتے ہیں اور وہ رپورٹ جاتی ہے۔ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس آفس میں کام کرتے ہیں، کیا سینسیٹیو اگر انفارمیشن والی آفس ہے تو آپ کے سارے کی اسٹروکس تک ریکارڈ ہو جاتے ہیں۔ اچھا آپ آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں، سی سی ٹی وی لگی ہوئی ہے، کو پتا ہے کہ بھئی کیمرہ ہے، آگے کیمرہ دیکھیے یہ کیمرہ ہے، اب کیمرہ ہے، پتا ہے آپ کو، پتا ہے کہ آپ کا باس دیکھ رہا ہے، سی سی ٹی وی لگا ہوا ہے، آپ کو پتا ہے کہ باس مانیٹر کی اسکرین پر دیکھ رہا ہے، تو آپ بتائیں تو آپ کیا گپ شپ مارتے بیٹھے رہیں گے آفس میں یا کمپیوٹر گیم، ویڈیو گیم چلاتے رہیں گے؟ آپ کو پتا ہے کہ باس دیکھ رہا ہے، آپ بہرحال جو کچھ بھی بچا کچا کام بھی آفس کا ہے تو وہ ختم کرنے کی کوشش کریں گے، اس سے کہ آپ کو پتا ہے کہ بھائی ٹی وی چل رہی ہے، سی سی ٹی وی آن ہے اور دیکھ رہا ہے، باس بیٹھ کر دیکھ رہا ہے، تو یقینی طور پر آپ پوری کوشش یہی کریں گے، ہم سب یہی کریں گے، انسانی فطرت ہے، ہم سب یہی کوشش کریں گے جو کچھ بھی بچا کچا کام ہے وہ سب کچھ ختم کر لیں، ہے کہ نہیں؟ اب جب اس دنیا کا آپ کو پتا ہے کیمرہ لگا ہوا ہے آفس میں، جو ہے نا باس آپ کا دیکھ رہا ہے، تو آپ بلا وجہ ایسے ہی ٹائم سرو نہیں کر سکتے۔ تو آپ بتائیں کتنا ہمیں یقین ہے، کتنا ایمان ہے کہ خدا وہ حاضر و ناظر ہے، ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہا۔ اگر جس کو یقین ہے تو پھر وہ بتائیں گے کیا ممکن ہے کہ وہ کوئی گناہ کرے؟ جب اسے پتا ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے، میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، اور یہ بھی نہ سمجھ لیجیے گا کہ دیکھ کر وہ ثبوت بھی دے گا روز قیامت، دلیلیں دے گا خدا، ایسے بھی نہیں ہے کہ صرف اس نے دعویٰ کیا ہو کہ میں دیکھنے والا ہوں۔ خدا کہہ رہا ہے کہ میں بھی ایسا نہیں ہوں، تو انسان وہ مکر اللہ، اگر تو جو ہے نا فریب دینا چاہتا ہے تو میں تجھ سے زیادہ جانتا ہوں۔ قرآن کیا ہے وہ مکر اللہ، اگر تو فریب دینا چاہتا ہے، ایسا نہیں مطلب اس دنیا میں ہم لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک سکتے ہیں، اپنے آپ کو مومن بن کر ہم بتا سکتے ہیں لوگوں کو، پیچھے باطن میں جو بھی ہیں لوگوں کے سامنے بڑے مومن بن کر پیش آ سکتے ہیں، اس لیے کہ لوگ نہیں جانتے، لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ مومن ہے یا منافق۔ لہذا
کیا ہے؟ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. آپ جو مل کے جل کے رہتے ہیں نا اس دنیا میں، اپنے آپ کو بڑے مومن، بڑے متقی، بڑے لوگوں کے سامنے، بڑے علماء کے درمیان اور پرہیزگار لوگوں کے سامنے مل جل کر کوشش یہی ہوتی ہے کہ جہاں بھی جائیں ایسے بڑے لوگوں کے سامنے مل جل کر رہے تاکہ وہ لوگ سمجھیں کہ ہم بھی بڑے معزز ہیں، لوگ اس دنیا میں سلام کرتے رہیں. خدا کہتا ہے کہ میں سب کچھ میرے پاس ثبوت ہے، میں اپنے پاس ثبوت رکھا رہتا ہوں. ایسا نہیں کہ روز قیامت آ کر تو کہے کہ نہیں میں نے تو انجام دیا نہیں، میں نے تو فلاں گناہ نہیں کیا، میں نے تو فلاں جھوٹ نہیں بولا، میں نے تو فلاں کو دھوکہ نہیں دیا، میں نے تو فلاں کام انجام دیا، میں نے اتنے حج کیے، میں نے اتنے روزے رکھے، ساری چیزیں دعوے بہت کرے گا. انسان کی فطرت ہے یہ بھی. خدا سورہ زلزال کو پڑھ لیجئے گا کافی ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. میں نے کہا کہ ظالم محترم وہ ایک اگر خوش ہو جاتا ہے تو سب کچھ ہماری قسمت جگ جاتی ہے. کیا ہوا؟ سورہ زلزال میں کیا ہے؟ اذا زلزلت الارض زلزالها. اللہ اکبر. میں نے پہلی مجلس میں ہی کہا تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم بہت سارے آیت قرآن کی سورے پڑھے، بہت سارے جو ہے جز ختم کر لیں اور یہ کوشش میں رہیں کہ ہم جو ہے نا روزانہ یہ جز ختم کریں بلکہ یہ قرآن ختم کر لیں اور بالکل طوطے مائنے کی طرح رٹا لگا کے فٹافٹ سے جو ہے پڑھتے جائیں. آج کل آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ اعلان ہوتا ہے کہ بھائی 3 دن میں جو ہے نا سارا قرآن ختم ہو جائے گا فلاں مسجد میں تراویح میں. بھائی کیسے ہوگا؟ بہرحال اب اس سے مجھے مطلب نہیں ہے. تو ایک اگر غور کریں، سورہ زلزال کی ایک آیت ہے، سورہ زلزال کو اگر ایک کوئی پڑھ لے، سورہ زلزال میں کیا ہے؟ اذا زلزلت الارض زلزالها. اللہ اکبر. آج اس کو احساس کر کے سنیے گا، پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا، یہی ہمارے لیے کافی ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها. جب زمین کو زوردار جھٹکے آئیں گے. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. زمین سب کچھ اگل دے گی، زمین سب کچھ اگل دے گی. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا. انسان گھبرا کر پوچھے گا تجھے ہو کیا گیا ہے، آج کیا ہو رہا ہے، اتنے زوردار جھٹکے ہو رہے ہیں اور تو جو کچھ بھی سب اگلنے لگی ہے. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا. اللہ اکبر. اس وقت زمین بولنے لگے گی، زمین سب کچھ بولے گا. يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا. ان ربک اوحی لہا. اے انسان تیرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں سب کچھ اگل دوں. پھر کیا ہوگا؟ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم. اللہ اکبر. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم. اور انسان جوب در جوب دوڑتے ہوئے جائیں گے. کس کے لیے جائیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم. جوب در جوب لوگ دوڑتے ہوئے جائیں گے تاکہ اپنے اعمال کو دیکھیں. لفظ دیکھنے کا ہے، لیروا اعمالهم. اپنے اعمال کو دیکھیں گے یعنی کیا ہے؟ ہمارے سارے اعمال وہ ویژول انداز میں پیش کیے جائیں گے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی نہ کوئی عمل چھوٹ گیا ہو. کیا کر رہا خدا؟ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرة شرا یرہ. اللہ اکبر. جس کسی نے بھی ذرہ برابر مائکروسکوپ میں دیکھنے کے برابر، یعنی ان نیکڈ آئی سے بھی جو دیکھائی نہیں دیتا، اتنا خطرہ برابر بھی اگر اس نے عمل خیر بجا لایا ہے تو بھی دیکھے گا. اور ذرابین، یعنی اس کو کہتے ہیں دوربین، فارسی میں ذرابین، یعنی مائکروسکوپ کو کہتے ہیں ذرابین، ذرے کو دیکھنے والی چیز، بہت ہی باریک نیکڈ آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی چیز. ایسے عمل بھی اگر اس نے ذرہ برابر عمل خیر بجا لایا ہے تو بھی دیکھے گا، اور اگر اس نے عمل بد انجام دیا ہے، برے اعمال بجا لائے ہیں تو بھی دیکھے گا. اس کا مطلب یہ ہے ذہن محترم، دیکھیں ٹیکنالوجی نے کتنا آسان کر دیا ہے اسلام کو سمجھنے کے لیے. ایک چھوٹے ہر انسان، ہر
کے پاس آج کل اسمارٹ فون آ گئے. اسمارٹ فون ہے کہ نہیں؟ ہر ایک کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے. جہاں بھی جائیں آپ فوٹو کلک کرتے ہیں. کیمرا ہے, ہر اسمارٹ فون میں کیمرا ہے, فوٹو کلک کرتے ہیں. اور فوٹو کیا کرتی ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ ڈیٹا بھی کیپچر ہوتا ہے. کیا ڈیٹا؟ آپ کا لوکیشن بھی وہ کیپچر کر رہا ہے, ڈیٹ بھی کیپچر کر رہا ہے, ٹائم بھی کیپچر کر رہا ہے, سیکنڈز میں کیپچر کر رہا ہے. اور وہ بھی کیا ہے؟ وہ گوگل میپ سے وہ لوکیشن پورا وہ جس ایلٹیٹیوڈ میں ہے اور کس اینگل میں ہے, کہاں تھا ایگزیکٹ لوکیشن آپ کا, یہ انسان کا بنایا ہوا کیمرا کیپچر کر رہا ہے. تو آپ بتائیں وہ خالق کائنات کا کیمرا کیوں نہیں کیپچر کر رہا ہوگا؟ آپ کا ہر مقام کیپچر کر رہا ہے, آپ کا ہر وقت کیپچر کر رہا ہے, آپ کا ہر چیز, ہر عمل کیپچر ہو رہا ہے. لہذا روز قیامت اللہ تعالیٰ آڈیو ویژول طریقے سے آپ کے عمل کو پیش کرے گا, کہے گا کہ تو نے فلاں وقت میں فلاں جگہ پر فلاں موقع پر تو نے یہ عمل انجام دیا. کیا وہاں امکان ہے کہ کوئی انکار کر دے؟ جب آڈیو ویژول ریکارڈنگ پیش کی جائے تو کیا امکان ہے کہ کوئی انکار کرے؟ امکان نہیں ہے, انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے, ممکن ہی نہیں کہ وہ انکار کرے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو اس وقت کیا کرے گا انسان؟ ایسے موقع پہ آ کے انسان کہے گا یا لیتنی کنت ترابا, اے کاش, یا لیتنی کنت ترابا, اے کاش میں انسان ہی نہ ہوا ہوتا. اللہ اکبر. انسان کہتا ہے یا لیتنی کنت ترابا, اے کاش میں مٹی ہو گیا ہوتا, میں انسان نہ ہوا ہوتا. شرمندگی سے وہ سر جھکا کر کہتا ہے لیکن وہ دیر ہو چکی ہے, اب کوئی جائے برگشت ہی نہیں ہے. اور کچھ یہ بھی ہے, اے کاش میں فلاں کو اپنا رہبر ہی نہ بنایا ہوتا. لیکن رہبر چننے کی بھی یہاں پر بڑی قدر ہے. یا لن تخذ فلانا, کہ میں فلاں کو میں اپنا رہبر نہ چنا ہوتا. لیکن عزیزان محترم, ہمارے لیے خاص طور پر یہ مجلسیں, یہ کربلا کا درس ایک ایسا بہترین درس ہے کہ جہاں پر آ کر انسان تعلیمات ائمہ معصومین سے مستفیض ہو سکتا ہے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ مجلسیں آپ معمولی نہ سمجھ لیجئے گا. یہ مجلسیں نہ صرف آپ کے لیے اینٹی وائرس کا کام کرتی ہیں, نہ صرف اینٹی وائرس کا کام کرتے ہیں بلکہ یہ اینٹی ڈاٹ بھی ہیں. دو طرح کی چیزیں ہیں نا. یہ کہ اینٹی وائرس ایک پروگرام کو صاف کرتا ہے, پروگرام کو بہتر بناتا ہے, اور ایک اینٹی ڈاٹ جو ہے نا یہ اینٹی بایوٹک ہے نا. جو وائرس آ جاتا ہے, ابھی ایبولا آیا مثال کے طور پر, یا اس طرح کے جو نا بہت سارے وائرل انفیکشن ہو کر بڑی خطرناک بیماریاں آ جاتی ہیں, تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ایک اینٹی ڈاٹ تیار کرتے ہیں, ایک ویکسین, تاکہ وہ انسان لے اور جو جراثیم, خطرناک جراثیم جسم میں پائے جاتے ہیں ان کو نکال پھینک. ظاہر سی بات ہے اس دنیا میں جس ماحول میں ہم رہتے ہیں, اور میں یہ بات بھی بتا دوں عزیزان محترم, آپ کی قدر و قیمت اور بڑھ جائے گی اس وقت جب آپ اپنے نفس پر قابو پائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ گناہ کرنے کے لیے دو صورتیں ہیں. یہ وہ ہے کہ انسان گناہ کرنا چاہتے ہوئے نہیں کر سکتا, انسان گناہ کرنا چاہتے ہوئے نہیں کر سکتا, اس لیے کہ وسائل فراہم نہیں ہیں, وسائل فراہم نہیں ہیں. فرض کر لیجیے کہ ایک بڑی, جیسے مثال کے طور پر ایران چلے گئے مثال کے طور پہ, اب نعوذ باللہ وہاں پہ کوئی چاہ کے شراب نوشی کرے فار ایگزامپل, چاہ تو رہا ہے, اویلیبل بھی تو ہو, کہاں ڈھونڈ کر لائے گا, کہاں سے لائے گا, کہاں جائے گا؟ اب نہ ملنے کی وجہ سے وہ نہیں پی رہا ہے, شراب ہی مہیا نہیں ہے, دستیاب نہیں ہے, تو وہ آ کر اگر بڑے فخر سے کہے کہ ہاں ہم نے شراب ہی نہیں پی, گناہ نہیں کیا, کیا کمال ہے.
یہ ہرگز کمال نہیں. چاہتے ہوئے نہیں کر پایا اس لیے کہ اس کے لیے وسائل فراہم نہیں تھے. نعوذ باللہ کوئی زنا کرنا چاہتا ہے اور وسائل فراہم ہی نہیں ہے اور بعد میں کہے کہ میں نے کبھی زنا نہیں کیا, یہ کمال نہیں ہے. اچھا ہے الحمدللہ, بہرحال توفیق ہوئی, کسی ایسے مقام میں رہے, ایسے مقام میں زندگی کیے کہ جہاں پہ وسائل فراہم نہیں تھے, آپ نے گناہ نہیں کیا, الحمدللہ بچ گئے, بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ کمال نہیں ہے, بلکہ علماء عرفاء عارف علماء کہتے ہیں جہنم میں نہ جانا کمال نہیں ہے. سنیں, جہنم میں نہ جانا کمال نہیں ہے, جنت کے اعلیٰ مقام کو حاصل کرنا کمال ہے. جہنم میں نہ جانا کمال اس لیے کہ بھائی پاگل ہے, پاگل کو جنت جہنم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ عادل ہے, وہ پاگل تھا, اب اس کو جہنم میں ڈال دے کہ تو نے نماز نہیں پڑھی, تو نے روزہ نہیں رکھا, تو نے حج ادا نہیں کیا, تو پھر اللہ کی عدالت کے خلاف ہے کہ نہیں. ایک پاگل کو جس کا ذہنی تناظر نہیں تھا, تو ایسے انسان کو اگر خدا جہنم میں ڈال دے تو پھر خدا کی عدالت کے خلاف ہے. ایک بچہ مر جاتا ہے, کمسن بچہ, ابھی نابالغ بچہ مر جاتا ہے, وہ بھی جہنم میں نہیں جائے گا, اس لیے کہ اگر وہ جہنم میں چلے جائے تو پھر خدا کی عدالت کے خلاف ہے. وہ کمسن بچہ تھا, ابھی پورا شعور بھی نہیں آیا تھا, وہ مر گیا ہے, اور اس کو جہنم میں ڈال دے خدا نعوذ باللہ, تو پھر خدا کی عدالت کے خلاف ہے. تو لہذا علماء کہتے ہیں کہ جہنم میں نہ جانا کمال نہیں ہے, اپنے نیک اعمال کے ذریعے سے جنت کے اعلیٰ مقام کو حاصل کرنا, یہ کمال ہے انسان کا. تو لہذا وسائل فراہم نہ ہونے کی وجہ سے اگر کوئی گناہ نہیں کرتا تو یہ اس کا کمال نہیں ہے. ایسے مقام میں رہتے ہوئے جہاں پر ہر گناہ کے وسائل فراہم ہو, اس کے باوجود اپنے نفس پر قابو پائے, تو یہ کمال ہے. جہاں پہ شراب چاہے ہر جگہ مہیا ہے, ہر طرح کی برائی کرنا چاہے ہر جگہ مہیا ہے, اس کے باوجود جو انسان بچ کر رہے, اپنے اللہ کا خوف کھاتا ہوا, تقوی الہی اختیار کرتا ہوا, اگر جو انسان بچ جاتا ہے وہ کمال کا انسان ہے, اس کا کمال ہے کہ جو بچ گیا ہے. تو عزیزان محترم, آپ کسی کے حلیے پر نہ جائیے. انسان جو مومن ہے وہ حلیے سے نہیں پہچانا جاتا, بلکہ آپ کو یاد ہوگا جنگ نہروان کا قصہ ہے, اس میں آ کر اچھے اچھے صحابی مولا کے تھوڑا سا مشکوک ہو جاتے ہیں. جنگ صفین, اچھے صحابی, بہترین مولا کے صحابی مشکوک ہو جاتے ہیں, مولا ہم کیسے لوگوں سے جنگ کریں, کیسے جنگ کریں, وہ تو گھنٹوں گھنٹوں سجدے میں مشغول ہیں, وہ رکوع پہ رکوع کرتے جا رہے ہیں, قرآن کی تلاوت پڑھ رہے ہیں, قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, ان کے ساتھ ہم کیسے جنگ کریں. عزیزان محترم سنیں آپ, مولا کیا کہتے ہیں, نیزوں پہ قرآن بلند ہوا, اچھے اچھے مار کھا گئے, خوارج الگ ہو گئے, مولا کہتے رہے دیکھو یہ قرآن صامت ہے, ان کاغذات جب تک کہ معرفت کے ساتھ یہ قرآن نہ اٹھایا جائے تو پھر یہ قرآن نہیں رہے گا. اگر معرفت کے ساتھ اٹھا رہے ہیں تب یہ قرآن ہے, اگر معرفت کے بغیر اٹھا رہے ہیں تو یہ کاغذ کے ٹکڑوں سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہے, میں قرآن ناطق ہوں. مولا کہتے رہے میں قرآن ناطق ہوں, میری بات مانو, میری بات سمجھو. لیکن عزیزان محترم, یہ حلیے سے انسان کیا علم نہیں بڑھتا, پتا چلتا انسان کے مومن ہونے کی دلیل نہیں ہے. ورنہ اگر دیکھیں تو کربلا میں صلوات پڑھے محمد والے محمد, کربلا میں جتنے بھی مخالفین کے لشکر کے سربراہ تھے علماء میں سے تھے, بتایا علماء میں سے تھے, فقیہ تھے, مفتی تھے. اور معرفت اگر نہ ہو تو ان کے فتوے دیوار پہ پھینک دینے سے بھی بدتر.
معرفت کے بغیر جو فتویٰ صادر کرتے ہیں. نواز رسول کو یہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ یہ واجب القتل ہے. اب اندازہ لگائیں. نواز رسول جس نے اسلام کی خاطر، صرف اور صرف اسلام کی خاطر ہر قربانی دینے کے لیے تیاری کا اظہار کیا اور میدان کربلا میں چلا آیا، ایسے نواز رسول کو واجب القتل کا فتویٰ دے رہے. ایسے مفتی کس لیے؟ اللہ اکبر. غضب در غضب یہ ہے کہ قتل حسین سے پہلے وضو بھی کر رہے ہیں. اب اندازہ لگائیے. روایتوں میں ملتا ہے کہ امام حسین کے ساتھ جنگ کرنے سے پہلے لوگ وضو کرنے گئے. یہاں پر پیاسا حسین کا لشکر تڑپ رہا ہے اور یہاں پر وضو کیا جا رہا ہے کہ ہم حسین کو قتل کرنے کے لیے جا رہے ہیں. لمبی لمبی داڑیاں بھی ہیں، پیشانیوں پہ سجدے کے نشان بھی ہیں. اذان محترم، تقوی کا معنی اپنا حلیہ بنا لینا نہیں ہے، لمبی داڑھی رکھ لینا نہیں ہے، ٹخنوں سے اونچی جو ہے شلوار پہن لینے کا نام تقوی نہیں ہے. تقوی ایک کیفیت درونی کا نام ہے جس میں خوف الہی آتا ہو. ہر کام سے پہلے انسان سوچے کہ کیا اس میرے کام سے خدا راضی ہے کہ نہیں ہے. اذان محترم، میں نے کہا کہ کربلا ایک انقلاب مسلسل کا نام ہے جو انفرادی انقلاب بھی لاتا ہے، اجتماعی انقلاب بھی لاتا ہے. انفرادی انقلاب یہ ہے کہ حسین نے بتا دیا کہ جہاں پر رضایت خدا ہو وہاں پر کوئی چیز اہمیت نہیں رکھتی، کسی چیز کی اہمیت نہیں ہوتی. لہذا امام حسین کا جملہ یہی تھا نا، رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ. حسین کا یہی جملہ تھا، پروردگارا اگر تیری رضا اسی میں ہے کہ میرا معصوم بچہ شہید ہو جائے تو میں راضی ہوں. پروردگارا اگر تیری رضا اسی میں ہے کہ میرا جوان بچہ بیٹا علی اکبر نو کے سینہ کھا کر شہید ہو جاتا ہے تو میں اس کو بھی پیش کرنے کے لیے تیار ہوں. اے پروردگارا اگر تیری رضا اسی میں ہے کہ میری معصوم بچی تماچے کھائے تو اس کے لیے بھی میں تیار ہوں. پروردگارا اگر تیری رضا اسی میں ہے کہ میرے بچپن کا ساتھی حبیب ابن مظاہر کوفے سے آ کر اگر وہ قربان ہو جاتا ہے تو بھی میں پیش کرنے کے لیے تیار ہوں. پروردگارا غلام ابو ذر بھی اگر اس کی قربانی کی بھی ضرورت ہے تو میں اس کی قربانی بھی دینے کے لیے پیش کرنے کے لیے تیار. یہ ہے رضن بقضائہ تسلیما لامرہ. جب ایسی قربانی پیش کی جاتی ہے، جب ایسی قربانی دیتے ہیں حسین تو آواز آتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ ہم تجھ سے راضی ہو گئے. اللہ اکبر. حسین روایتوں میں ملتا ہے کہ جیسے جیسے دن گزرتے جاتے تھے ویسے ویسے اشقیاء کے لشکر میں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جاتا تھا. ایک لشکر آتا تھا تو زینب کبریٰ پوچھتی تھی کہ یہ کون آئے، تو پتا چلا کہ یہ شمر کا لشکر آیا ہے. اور پھر کچھ وقت گزرا، پتا چلا کہ یہ حرملہ کا لشکر آیا ہے. ایک دن گزرا، پھر پتا چلا کہ یہ عمر ابن سعد کا لشکر آیا ہے. مسلسل لشکر پہ لشکر آ رہے تھے. زینب مضطرب ہو گئی. زینب مضطرب ہو گئی، اپنے بھائی سے کہا، بھائی جب سے ہم آئے ہیں ہمارے لشکر میں کمی ہوتی جا رہی ہے اور دشمن کے لشکر میں اضافہ ہوتا جا رہا. بھائی مجھے ایک ایسا نام یاد آ رہا ہے کہ اگر تم اسے دعوت دو گے تو وہ کبھی نہ کہے گا. بھائی اللہ اکبر. حسین دیکھے کبھی کبھی آپ غربت میں ہیں، ظاہر سی بات ہے ہر کوئی اپنے وطن سے آیا ہوا ہے، تو عالم غربت میں اپنے عزیزوں سے زیادہ، خونی رشتہ داروں سے زیادہ
جو دوست ہو جاتے ہیں، ہمدرد ہو جاتے ہیں، وہ زیادہ پیارے ہو جاتے ہیں. اپنے خونی رشتہ داروں سے زیادہ عالم غربت میں جو ہمدرد ہوتا ہے وہ زیادہ پیارا ہو جاتا ہے. حسین عالم غربت میں ہے. اپنے بچپن کے دوست، اپنے بچپن کے ساتھی، روایتوں میں یہی ہے کہ حبیب ابن مظاہر جب چھوٹے تھے، ابھی چھوٹے ہیں، اس وقت جب حسین آگے آگے جاتے تھے حبیب ابن مظاہر پیچھے پیچھے جاتے تھے اور حسین کے قدموں کی خاک اٹھا کر اپنے سر پر ڈال لیتے تھے. اتنا پیار تھا حبیب ابن مظاہر کو اور امام حسین علیہ السلام. زینب نے کہا بھیا مجھے یقین ہے کہ اگر آپ حبیب ابن مظاہر سے مدد مانگو گے تو کبھی نہ کہیں گے، وہ انکار نہیں کریں گے، ہرگز انکار نہیں کریں گے. حسین نے خط لکھا حبیب ابن مظاہر کے نام، من حسین ابن علی الى حبیب ابن مظاہر. حسین ابن علی کی طرف سے یہ نامہ حبیب ابن مظاہر کے نام. اور حبیب ابن مظاہر کو حالات کربلا سے واقف کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حبیب اگر ہو سکے، پھر بھی یہ حکم نہیں ہے حسین کا کہ حکم نہیں ہے، بلکہ حسین کہتے ہیں حبیب اگر ہو سکے تو میری مدد کے لیے چلے آنا. اللہ اکبر. حبیب ابن مظاہر کوفے کے حالات سے واقف ہیں. زوجہ بھی بیٹھی ہوئی ہے، مادر حبیب بھی بیٹھی ہوئی ہے. اس مضطرب عالم میں جب ٹہل رہے تھے کہ کیا کروں کیا نہ کروں، میں بیوی کو کیسے چھوڑ کر جاؤں، زوجہ کو چھوڑ کے کیسے جاؤں، ماں کو چھوڑ کے کیسے جاؤں، یہ بس مضطرب عالم میں ٹہل رہے تھے تو اتنے میں ماں سمجھ گئی. ماں کو پتا چل گیا کہ میرا بیٹا حبیب ابن مظاہر مضطرب عالم میں ہے، کسی پریشانی میں ہے. کہا بیٹا حبیب بتاؤ تمہیں ہوا کیا، اتنے مضطرب اور پریشان کیوں ہو؟ تو حبیب کہتے ہیں اماں جان میں کیا بتاؤں، میرے آقا اور مولا حسین نے مجھ سے طلب مانگی ہے، مجھ سے مدد مانگی ہے، مجھ سے مدد طلب کی ہے. تو ام حبیب فرماتی ہیں، حضرت حبیب کی ماں فرماتی ہے، حبیب نے مظاہر کی ماں فرماتی ہے بیٹا پھر دیری کس بات کی، مولا طلب کر رہے ہیں اور آپ تم سوچ رہے ہو. اللہ اکبر، تم سوچ رہے ہو. لیکن پھر بھی ابھی بیوی کو دیکھ رہے ہیں کہ زوجہ کیا کرے گی، زوجہ کیا کہے گی. اتنے میں زوجہ آتی ہے. حبیب نے بعض روایتوں میں یہاں تک ملتا ہے کہ اپنی چوڑیوں کو اتارا، جو کڑے یا چوڑیاں ہوتی تھی اس زمانے میں، اس کو اتارا. کہا کہ حبیب اگر تم نہیں جانا چاہتے ہو تو چلو اس کو پہن لو، میں چلی جاؤں گی میرے مولا کی حمایت کے لیے. اللہ اکبر، یہ تھی شجاع عورت. حبیب نے رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر کوفہ کو چھوڑا اور کربلا پہنچے. جیسے کربلا پہنچے تو دور سے کوئی ایک گھوڑ سوار دکھائی دیا. زینب نے کہا کہ دیکھو کون آ رہا ہے، کون آ رہا ہے. امید کی کرن چمکی. حضرت زینب کو خبر ملی کہ یہ حبیب آ رہے ہیں. جیسے ہی حبیب کا لفظ سنا، حبیب کا نام سنا، زینب نے کہا جاؤ جاؤ حبیب کو میرا سلام کہنا، حبیب کو میرا سلام کہنا. اب جا کر جیسے ہی حبیب سے کہا گیا حبیب زینب آپ کو سلام کہتی ہے، جیسے ہی زینب کا نام سننا تھا حبیب ابن مظاہر خاک پر گر جاتے ہیں. کہتے ہائے یہ وقت بھی آ گیا کہ شہزادی براہ راست مجھ پر سے سلام کہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ حبیب ابن مظاہر جو آنا تھا، حسین کے حوصلے بلند ہوئے، حسین کو ہمت آئی. عزادارو، لیکن حسین کو کئی دنوں بعد حبیب کی ملاقات ہوئی. حبیب ابن مظاہر حسین کو کئی دنوں بعد ملے ہیں تو امام سے کہتے ہیں، گزارش کرتے ہیں مولا آپ کے ساتھ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں. نماز کے بعد نماز ہو رہی ہے، نماز کے بعد جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی ہے، جماعت کے ساتھ یہاں تک کہ ظہر کی نماز کے لیے بھی کہہ رہے ہیں. حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں مولا میں جانتا ہوں کہ دشمن تیار ہو چکا ہے، دشمن کی لشکر سے تیریں آنا شروع ہو چکے ہیں، تلواریں برسنا شروع ہو چکے ہیں، لیکن مولا ایک اور نماز پڑھنا چاہتا ہوں آپ کی امامت میں، آپ کی امامت میں ایک اور نماز پڑھنا چاہتا ہوں. لیکن وہ دوسری طرف سے مولا نے کہا کہ جاؤ لشکر یزید کو یہ پیغام پہنچا دو کہ بس ایک نماز کی مہلت دے دے، ایک نماز کی مہلت دے دے. جیسے حبیب نے یہ پیام حسین پہنچایا تو عمر سعد کا ایک ایسا جملہ ہے
توہین آمیز جملہ عمر صاحب کہتا ہے کہ جاؤ جاؤ حسین سے کہنا کہ ان کی کوئی نماز قبول نہیں ہوگی. جاؤ. اللہ اکبر. جس گھر میں نماز پڑھی، جس گھر میں نماز پروان چڑھی، اور اسی سے کہا جا رہا ہے کہ اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. اللہ اکبر. یہ بھی حبیب ہیں. یہ حبیب کو جلال آ گیا. کہا مولا آپ اپنی نماز جاری رکھیے، میں ان دشمنوں سے نپٹتا ہوں. اللہ اکبر. یہ حبیب ہیں. تلوار نکالتے ہیں، تلوار نکال کر دشمن کے لشکر میں کود پڑتے ہیں. چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں. ارے ضعیف ہے حبیب، حبیب ضعیف ہے، لیکن تلواریں برسنے لگی، نیزے آنے لگے، تیر آنے لگے، لیکن بوڑھا حبیب تاب نہ لا سکے. زمین پر آتے ہیں، کہتے ہیں مولا حسین میرا آخری سلام قبول کر لینا. مولا حسین آپ کا یہ غلام آپ جانے کے لیے تیار ہے، میرا سلام قبول کر لینا. لیکن روایتوں میں ملتا ہے کہ حسین اپنے دوست سے ملاقات کے لیے تلوار کے سہارے حبیب کے قریب پہنچتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں کہ حبیب پیاس کی شدت سے ہونٹ سوکھے ہوئے ہیں، خون میں لہو لہان ہے، مولا کو آخری سلام دے رہے ہیں. تو حسین نے اپنی آغوش میں حبیب کو لیا، کہا اے حبیب، اے میرے بچپن کے دوست، تیرا یہ دوست کتنا عاجز ہے کہ آخری وقت بھی تجھے یہ قطرہ پانی کا نہیں دے سکتا. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بار الہ کے واسطہ محمد والے محمد کا معبود ہماری اس مجلس کو قبول فرما. معبود کے واسطہ محمد والے محمد کا ہم سب کو آزادان امام مظلوم میں شمار فرما. معبود ہمارے آنکھوں سے نکلنے والے ہر آنسوں کو رومال فاطمہ زہرا میں جگہ عطا فرما. پروردگار کے واسطہ محمد والے محمد کا ہمارے اعمال میں اخلاص عطا فرما. معبود کے واسطہ محمد والے محمد کا ہر طرح کی برائی سے ہمیں محفوظ فرما. پروردگار اگر ہم سے کوئی خطا ہو چکی ہے، کوئی گناہ صدر ہو چکا ہو، تو بحق محمد والے محمد کے ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما. پروردگار کے واسطہ محمد والے محمد کا جہاں کہیں بھی تیرے حسین کی آزاداری کرنے والے زندگی گزار رہے ہیں، ماتم عزادار جہاں کہیں بھی ہیں، ان کے جان و مال، عزت اور ان کے ناموس کی حفاظت فرما. بار الہ کے واسطہ محمد والے محمد کا پالنے والے ہمارے اعمال سے امام زمانہ کو خوشنود فرما. معبود امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام زمانہ کے آوان و انصار میں شمار فرما. ماتم